جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انحراف ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم جب ہم لام کا مخرج دیکھتے ہیں تو لام کا مخرج طویل ہے. طویل ہونے کی وجہ سے اور آگے سے مضبوط ہونے کی وجہ سے آواز جو ہے وہ سائڈوں سے نکلتی ہے اور سائڈوں سے نکل کر جو ہے وہ منہ کی طرف پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. اور را میں کیا ہوتا ہے کہ را میں کیونکہ مخرج کمزور ہے دور اللسان سے آواز نکلتی ہے. دور اللسان جو ہے وہ اوپر مخرج لگاتا ہے جو بھی دانتوں کی طرف. تو اس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ نوک کی طرف آتی ہے اور اس کی وجہ سے مزید ارتعاش جو ہے یعنی وائبریشن لرزش پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے خود سے. اس کو ہم نے شعوری طور پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اس کی طوالت جو ہے وہ اس مخرج کی وجہ سے یہ خود ہی کنٹرول ہو جاتی ہے. اس کو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ اس کو اسی طرح پڑھیں ہیں تو آپ ایک ٹائم آئے گا جب آپ اپنی آواز کو آگے زیادہ ایگزیجریٹ مطلب بڑھا نہیں پائیں گے اگر آپ اس مخرج سے ہی پڑھیں گے جو مخرج عربی کا آپ کو بتایا جا رہا ہے. اگر آپ اردو کے مخرج سے پڑھیں گے جو کہ را کا مخرج ہم لیتے ہیں وہی ہم اردو کا مخرج لیتے ہیں تو پھر ہم اس میں رکھاوا لے کے آ سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں تو دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں میں توسط کی صفت اسی وجہ سے آتی ہے جس جیسے لن عمر دونوں لام اور را توسط کے حروف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں آپ اس کو میں نے ایک چارٹ کی فارم میں نے آپ کے لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے. اس کو بھی دیکھ لیجیے. یہ دیکھیں لام کا جو انحراف ہے وہ مخرج کے مکمل بند ہونے کی وجہ سے. لام میں کیوں ہو رہا ہے انحراف؟ مکمل بند ہو رہا ہے. یہ کیوں کا جواب ہے یہ. اور را میں کیوں انحراف ہو رہا ہے؟ مخرج میں کمزوری کی وجہ سے انحراف ہو رہا ہے کہ را میں جو آواز کا بہاؤ ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے. بیسیکلی انحراف اگر آپ کہیں تو آپ کہیں گے کہ ہر حرف میں آواز بہ رہی ہے تو پھر لام اور را میں کیوں آ رہا ہے؟ انحراف کا معنی ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے کہیں اور سے بہ جانا. جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ پانی جو ہے وہ اگر ایک طرف سے بہ رہا ہے فرض کریں آپ کے فرش پہ پانی گر گیا ایک گلاس الٹ دیا آپ نے آپ وائپر سے اس کا آگے سے راستہ بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ پانی جو ہے فرض کریں یوں کر کے بہ رہا ہے نہیں دوسری جگہ سے نکل آئے گا. آگے پیچھے نکل جائے گا پانی. آگے پیچھے نکل جائے گا. جی بالکل ایسے جیسے فرض کریں پانی یوں کر کے ایسے بہ رہا ہے ایسے ایسے پانی بہ رہا ہے. اب آپ نے وائپر رکھ دیا سامنے اور آپ نے وائپر اس سے رکھ کے اس کا راستہ روکا تو کیا ہوگا؟ یہ پانی یہاں سے بہنا شروع کر دے گا. نکل جائے گا. ہاں یہاں سے بہنا شروع. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ نے پوچھا جو ہے وہ یہاں پر اور یہاں پہ رکھا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ پوچھا ہے اور وہ گیلا ہو جاتا ہے اور گیلا ہو جاتا ہے تو وہ آگے کی طرف سے پانی پھر بھی آگے کی طرف سے بہنا تھوڑا تھوڑا رستہ آگے سے بہنا شروع کر دے گا. یہ را کا حال ہو جاتا ہے. تو یہ ہے مخرج کی کمزوری کی وجہ سے. اور یہ دیکھ لیجیے آپ کس طرح سے آواز بہ رہی ہے. ادھر آؤٹ ورڈ فلو ہو رہا ہے اور ادھر کیسے بہ رہی ہے آواز؟ انورٹ فلو ہو رہا ہے. اور ان دونوں کی وجہ سے آواز میں کیا آ رہا ہے؟ توسط آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لکھاوا نہیں آ رہا. بات سمجھ آ گئی آپ کو کنفرم؟ جی آگے. جی مس. ٹھیک ہے. اب ہے ہمارا میرا خیال ختم ہو گیا یہ والی. اب آپ ان کی تصویریں دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح سے ہوتا ہے. دیکھیے ہمس کس طرح سے نکلتا ہے. یہ آپ کے ووکل کارڈز ہیں. ووکل کارڈز ہوتے ہیں نا یہاں پہ جن سے آواز نکلتی ہے. تو ہمس کا بات ہمس یہ دیکھیں جیسی ووکل کارڈ کھلے اور یہ سانس کی یہ ایپیگلوٹس ہے بیسیکلی. سوری یہ ووکل کارڈ نہیں ہے یہ ایپیگلوٹس ہے یعنی کہ سانس کی نالی. جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہر حرف میں ہماری سانس نہیں نکلتی باہر. صرف انہی حروف میں ہماری سانس باہر نکلتی جن حروف میں ہمس ہوگا. تو جہاں جہاں ہماری سانس ہم بولتے ہوئے یہ ایپیگلوٹس ساتھ ساتھ کھلے گا ان میں ہمس شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے یہ جیم ہے اجا اجا اس میں جہر دکھا رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں جہر کیوں آ رہا ہے؟ اس میں ہمس کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس کا مخرج ہی بند ہے. اتنی کم جگہ ہے یہاں پر کہ اس میں سے ہوا گزر ہی نہیں سکتی جب آپ اج اج بولتے ہیں. اسی طرح جب کاف ہے تو کاف کا مخرج بھی پوری طرح سے پیکڈ ہے. جب یہ پورا ٹکرا کی شدت بند ہو جاتی پھر ہم شامل کر سکتے ہیں اس میں. اسی طرح یہاں پر دیکھیے یہ تصویر میں یہ کاف ہے اکا اکا کاف اور پھر یہ دیکھیں جیسے یہاں سے جب آواز نکلی پھر اس کے بعد ہم شامل کیا ہے ہم دکھائے جا رہے ہیں.
پھر یہ ہے زا اور شین. یہ دیکھیے میں نے شین میں بھی کیا ہوتا ہے جب تفشی ہوتی ہے تو آواز بہت شین کی آواز کا جو شور ہوتا ہے تفشی ہے دیکھیں مخرج سے نکل کر آگے کے اندرونی دانتوں سے جا کے ٹکرا جاتی ہے. یہ بات ہم نے بھی تفشی میں پڑھی تھی. زا میں بھی یہی ہے. سیٹی کس وجہ سے نکلتی ہے دیکھیے تنگ راستہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی. یہ دانت بالکل آلموسٹ بند ہوتے ہیں جگہ نہیں ہوتی ہے تو اس تنگ راستے کی وجہ سے آواز میں سیٹی پیدا ہوتی ہے. زا سین اور صاد تینوں میں ہے. وہ صرف زا دکھا کے آپ کو ایگزامپل دکھائی گئی ہے. اب یہاں پر آئین کی آواز جو ہے وہ اس جگہ پر یہ جو بلو ایریا یہاں پر لمٹ ہو جاتی ہے. کس طرح سے یہاں پر انحصار ہوتا ہے اس آواز کا. جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو باقاعدہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کا آواز کا پریشر بنتا ہے. جیسے آپ بولتے ہیں اعبدو تعلمون تو یہ سارے ورڈز آپ کو یہاں پر آپ کو اپنا پریشر فیل ہوگا. پھر یہاں پر یہ را دیکھ لیجئے کہ یہ جو آپ دیکھیں کمزوری سے لگ رہی ہے یہ بھی ظاہر اللسان اور یہاں پر یہ وائبریشن بھی آ رہی ہے. یہ پریشر بن رہا ہے پیچھے سے. اور پکچرز نے بہت اچھا سمجھایا ہے. پکچرز دیکھ کے بہت تسلی ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. اب یہ دیکھیں آپ قاف اور کاف میں کیا فرق ہے. دیکھیے کاف جو ہے قاف میں استعلا بھی ہے اور یہ کاف میں مخرج ہے. اس کا یہ مخرج بھی ہے اور ساتھ میں استعلا بھی ہے. تو یہاں پر آواز جو ہے جب اس میں استفعال ہے تو آواز جو ہے وہ سیدھی باہر آ رہی ہے لیکن اس میں استعلا ہے تو آواز اوپر ٹکرا کے آتی ہے تو اس لیے موٹی سنائی دیتی ہے. پھر یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا اطباق. اطباق میں ہم نے دیکھا تھا کہ زبان پیچھے سے بھی فلیٹ ہے اور یہاں سے بھی استعلا دے رہی ہے تو آواز جو ہے وہ سیدھی اوپر جا کے ٹکراتی ہے. اور یہ چاروں حروف میں ہوتا ہے اور سب میں اس طرح کی آواز آتی ہے. پھر یہ قاف ہے اس میں صرف استعلا ہے تو اور ان میں دونوں میں آواز میں فرق محسوس ہو رہا ہے نا کہ اس میں پوری تیز سیدھی جا رہی ہے اور اس میں آواز یوں جا رہی ہے. دونوں میں کی بیس میں کافی فرق آ رہا ہے. اسی طرح استفعال ہے اکا پوری کھل کے آواز آ رہی ہے استفعال والی اس میں. پھر یہاں دیکھ لیجئے سین اور زا میں یہ تو کچھ خاص نہیں ہے بس یہ صفیر کی سیٹیز ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ کتنا تنگ راستہ ہے. دیکھیے یہاں سے نکل کے یہاں سے بہت بڑا راستہ تھا ہوتے ہوتے کم ہو گیا اور کم ہو گیا اور کم ہو گیا. پھر یہ شین کی تفشی دوبارہ سے آ گیا ہے. بس ختم. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا صفات کا ٹاپک تھا. کیا کیا پڑھا ہم نے. ٹیچر ہمیں یہ بک مل جائے گی یہ پکچر والی بک. پکچر والی بک پی ڈی ایف میں نے بھیج دی ہے. یہ بک نہیں ہے فی الحال میں نے ویسے ہی تصویریں لگائی ہیں. پکچر پڑھا رہی ہیں یہ بک مل جائے گی. یہ پی ڈی ایف ہے نا. یہ بک ایک بک نہیں ہے یہ کئی ساری کتاب. آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز. اب آ رہی ہے. ہاں جی. دیکھیے میں نے یہ ساری انفارمیشن جو بھی اکٹھی کی ہے نا یہ کئی کتابوں سے کی ہے تو یہ میں کسی ایک بک کو آپ کو ریفر نہیں کر سکتی. یہ جو میں نے تصویریں لی ہیں نا یہ ہے ایک کتاب کا نام ہے کریمہ سرپنسکی کی کتاب ہے اور وہاں سے میں نے یہ پکچرز لی ہیں. میں آپ کو نام لکھ کے دکھا دیتی ہوں. احکام التجوید میرا خیال ہے اس کا نام ہے. احکام التجوید کتاب کا نام ہے. دارالاسلام سے مل جائے گی. ہاں جی بالکل مل جائے گی. اور یہ ہے کریمہ سرپنسکی. ٹیچر ٹائٹل پیج کے پکچر ضرور بھیج دیجیے گا بک کے. پھر میں بھیج دوں. اس میں سے میں نے یہ تصویریں لی ہیں. باقی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈفرینٹ کتابوں سے ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ جب ہماری بکلیٹ بن جائے گی تو انشاءاللہ پھر زیادہ فائدہ ہو جائے گا ہمیں کہ ہر چیز ایک ہی جگہ پہ آ جائے گی. اچھا جی یہ ہو گیا آپ کا صفات کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. صفات ہم نے کون کون سی پڑھی ہیں. 7 قسم کی صفات ہم نے پڑھی جو غیر متضادہ تھیں. غنہ، تقریر، صفیر، لین، تفشی، طولا. اب آپ نے وہ جو اپنا چارٹ بنایا تھا اس کے اندر ان تمام صفات کو بھی ایڈ کر لیجیے. ٹھیک ہے. غنہ کس میں تھا. نون اور بتائیے شاباش. نون اور میم. نون اور نون اور میم کا غنہ. تقریر کس میں تھی. نون اور میم. تقریر کس میں تھی. را میں. اور صفیر باؤلین یعنی دین میں. واو یا
شین تفشی شین میں شین میں شین میں انحراف شین شین یا ہوگا یا صرف شین ہوگا؟ انحراف کا لام اور را میں تفشی صرف شین میں ضاد دود جلدی کیا تفشی صرف شین میں کیا جیم شین یا تینوں میں ہوگی؟ شین میں صرف شین شین میں صرف شین میں آپ لوگ کا سورۃ بقرہ کا کون سا لیسن چل رہا ہے؟ آیت نمبر 130 میں چل رہی ہے ہماری الف لام میم. وَمَن يَرْغَبُ سورہ بقرہ. آج کا لیسن ہاں 130 تھا آج کا نا لیسن. اچھا یعنی ابھی آپ لوگ فرسٹ پارے کے آخری پارے ہیں ختم نہیں ہو رہا. جی بالکل. مس آپ نے جو یہ بتایا تھا کہ یہ دعات جو ہے اس کو دعات نہیں بولتے، نہ یہ دعات ہوتا ہے نہ یہ زوات ہوتا ہے، بیچ کا ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہ یعنی کہ تراویح وغیرہ میں سنتے ہیں تو ولد دعالینی محسوس ہوتا ہے. یہ مطلب کیا ساؤنڈ تو یہی لگتا ہے ولد دعالین بول رہے ہیں. دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا اور ہم سب اجمی ہیں. جتنے بھی تراویح میں جو بھی لوگ پڑھ رہے ہیں نا ضروری تو نہیں نا کہ ان کی تجوید بہت بہتر ہو. بالکل ایسا تو پاسبل ہے نا کہ وہ ان میں کچھ نہ کچھ کمی ہو تو وہ غلط بول رہے ہیں. تمہیں سیدھا حرم کی اس میں بھی لگتا ہے ولد دعالین ہی بول رہے ہیں کیونکہ ہم نے بچپن سے دعا ہی پڑھا یعنی جیسے آپ ابھی دوبارہ سنیے گا ریکارڈنگ کر کے میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو بھیجوں تو آپ اسے غور کیجیے گا بہت بہتر کرتے ہیں. ولد بالکل دال نہیں ہے ولد جی آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن وہ دال نہیں ہے. ولد اس طرح ہے اب وہ ایسے ہے. یہ ایسے ہم تو بالکل استفالی حالت میں دعا بول دیتے ہیں نا. وہ تو آپ دیکھیں اس میں جی ہے اس میں استعلا بھی ہے پھر اس کے اندر جی سوالت بھی ہے. تو یہ ساری صفات کے ساتھ جب دعا پڑھیں گے تو وہ بالکل ہی دال سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کم ٹائم ہے ہمارے پاس سارے لوگوں کو نہیں پڑھوا سکوں گی کچھ لوگوں کو پڑھواؤں گی. ہاں تو کون ہے ہمارے ساتھ؟ سمینہ معیز آپ انمیوٹ کریں. جی ٹیچر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رک جائیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ. ایک منٹ باقی سارے لوگ نا اس کو غور سے سنیں. زیبی ندیم اور ساجدہ جی آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر لیجئے اور سارے لوگ ان کے غور سے سنیں گے. میں آپ سے پوچھوں گی غلطی کیا کی ہے. صحیح ہے. صفات غور سے سنیں کیا کیا صفات یہ پڑھ رہی ہیں اور کیا کیا غلطیاں کر رہی ہیں. میں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہوں سب جو ہے نا غور سے سنیں گے. جی اب پڑھنا شروع کریں. دوبارہ سے تعوذ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ بس رک جائیے. تعوذ اور تسمیہ میں انہوں نے کیا مسٹیک کی ہے کون بتائے گا؟ صرف ہینڈ ریز کریں گے. میں بتاؤں ٹیچر. جی عطیہ آپ بتائیے. مطلب انہوں نے را کو بہت باریک پڑھا ہے مطلب موٹا پڑھنا چاہیے. را کو انہوں نے باریک پڑھا ہے. اور ٹیچر زال کی آواز میں نرمی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور میم شیطان میں کو جو حروف مستعلیہ کو صحیح طرح نہیں پڑھا تا پڑھا. تا تو خیر نہیں پڑھا انہوں نے. سمن کا لیکن استعلا نہیں تھا. ہاں پوری طرح اطباق نہیں تھا. استعلا تھوڑا تھوڑا تھا. جی سمن آپ بتائیں. حمزہ بھی انہوں نے 2 حرکات تک پڑھ لیا تھا بالکل شروع میں.
आऊज़ु आऊज़ु। चले समीना दोबारा से पढ़ते हैं इसको। समीना कहाँ गई? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रुक जाए। अब इसको दोबारा से पढ़ेंगी। देखिए कागज की पिक्चर दिखाइए ना। अच्छा मैं कहाँ से दिखाऊंगी, मेरे पास नहीं लिखी हुई। अच्छा मुझे सर्च करनी पड़ेगी। आप पढ़े आऊज़ु में जाल को नरम करें पहले तो। अऊज़ु हाँ, और तो को एक तो आप गैर जरूरी लंबा नहीं करेंगी, दूसरा ये कि आप इसको आप जहन में लेके आइए कि इसमें इतबाक भी है, इसमें इस्तिला भी है, और इस हिसाब से आप इसको तो करके पढ़ेंगी। नश्शैतानिर्रजीम अश्शैतानिर्रजीम। करके लंबा नहीं करें। मिनश्शैतानिर्रजीम। मिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा, निर्रजीम का नून के ज़ेर नेर हो रहा है, इसको भी बात। नेर नून ज़ेर क्या होती है, ने या नून ज़ेर नी? निर्रजीम। अभी आ गया ना आपके सामने, इससे बड़ा नहीं। मुझे जो प्रॉब्लम आती है वो हमजा के फौरन बाद जब आइन आता है ना, तो हमजा भी मेरा थोड़ा टाइट सा हो जाता है। आऊज़ु, तो दो साउंड मुझसे करीब निकलते नहीं है इसमें। की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह निकल आएगा। अऊज़ु, आ को खत्म करते ही फिर आपने आइन पे मर्ज करना है। अऊज़ु बिल्लाहि। अच्छा जी, मिनश्शैतानिर, निर नून रा ज़ेर निर, सही है, नी से मिलाएं इसको, पढ़ें दोबारा। निर नहीं, समीना पढ़ रही थी ना, समीना। मिनश्शैतानिर्रजीम। शाबाश। अब तस्मिया पढ़ें, बसमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, शाबाश। इसकी भी नून ज़ेर नी जो है ना, इसको अच्छे से मिलाएं आप। निर्रहीम। निर्रहीम। अब पढ़ेंगे आगे से। अब पढ़िए। पढ़िए। जी एक सेकंड। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। जी, क्या मिस्टेक्स किए हैं इन्होंने, बताइए। बाइक पे जब वक्त किया तो हम्स नहीं था। सबसे पहले और नरम नहीं पड़ा। एक मिनट कलकला भी बाबे कलकला भी। क्या आप बताएं। जी मिस। दाल भी मुझे नरम नहीं लगा और ता पे हम्स भी नहीं लगा। स्टार्ट से बताएं। वइज़ यरफ़उ इब्राहीम, यहाँ तक बताइए क्या। फा पे भी हम्स नहीं था, आइन के पेश को मोटा नहीं किया था। सिर्फ ज़किया बताएंगे अभी। एक मिनट ज़किया, आप बताइए। वाइज इनका मुझे नरम नहीं लगा और फा पे हम्स नहीं था, और रा तो ठीक पड़ा था। रा ठीक पड़ा था। नहीं क्या किया था उन्होंने, इसको क्या कहते हैं, यरफ़उ। रा को मोटा पढ़ना था, मोटा पढ़ना था ना, और इन्होंने नहीं हुआ था। क्या गलती कर रही हूँ, यरफ़उ। यार मेरा रॉ हिल गया था। यरफ़उ। टीचर इसमें तकरार आएगी ना, क्योंकि साकिन भी हो रहा है। यरफ़उ। कलकला सा हो रहा है। हाँ जी, इब्राहीम। अच्छा चलें।
अच्छा जी, देखें सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है वइज़। ज़ाल को आपने नरम पढ़ना है, ज़बान बाहर निकाल के इसकी प्रैक्टिस आपने शीशे में देख के करनी है। जितने भी ज़ाल वाले लेटर्स हैं उनको आपने शीशे में देख के पढ़ना है। अपने पास एक छोटा शीशा आपके पास होना चाहिए। जितने भी ज़ाल वाले लेटर्स हैं उनको, जितने ज़ाल वाले वर्ड्स आपको पता हैं या आप कायदे में से निकालें या आप कुरान मजीद में से निकालें, वो सब एक सफ़े पे आप लिख के रख लें और फिर आप उनको प्रैक्टिस करें अपने शीशे में देख देख कर कि आपकी ज़बान बाहर आती है या नहीं आती है। ठीक है, वइज़ यरफ़उ, यरफ़उ, ये जो आज हमने पढ़ा ना रॉक में तकरीर को रोकना, तो एक तो आपने तकरीर को रोकना है, कंट्रोल करना है, दूसरा आपने इसको एकदम से मखरज को छोड़ना नहीं है, मखरज को पकड़ के रखना है, ज़ोहर लिसान को ऊपर से जल्दी से हटाना नहीं है। यरफ़उ, यरफ़उ, ठीक है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। यरफ़उ, जी समीना। टीचर एक बात पूछनी है, जैसे किसी यरफ़उ। स्टूडेंट ने कहा कि पा के ऊपर आइन के ऊपर पेश उसको मोटा पढ़ना है, क्यों? यरफ़उ, मैंने कहा आपसे क्या मिस पाप मोटा नहीं पढ़ेंगे, उसको हलक से बस ठीक इसको तरह से मोटा से वाज़ेह पढ़ेंगे, तरीके से मोटा पढ़ना। थोड़ी है ये। जी। चले वो आज तो अदना हलक से होगा था। मोटा नहीं पढ़ेंगे इसको। मोटा नहीं पढ़ेंगे, मखरज से पढ़ेंगे बस। मोटा क्यों पढ़ेंगे? ना तो ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, ना इसमें और कोई और इतबाक की कोई कैफियत है, कुछ भी नहीं है। यरफ़उ इब्राहीम, अब इब्राहीमुल, अब लाम को पूरे मखरज से ज़ाहिर तक लगा के आप लाम को पढ़िए। इब्राहीमुल क़वाइद, पढ़िए। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद। लाम आप उस मखरज से नहीं पढ़ रही। इब्राहीम, इब्राहीमुल क़वाइद। पूरा मखरज पूरे दवाहिक तक लगाइए। इब्राहीमुल क़वाइद, इब्राहीमुल क़वाइद। शाबाश। अभी रॉ को पुर कीजिए। इब्राहीमुल, इब्राहीमुल। हाँ जी। अब आगे आइए। मिनल बैत, यहाँ पे भी लाम को मखरज से पढ़िए। मिनल बैती। आगे व इस्माईलु रब्बना। पुर करके पढ़े। रब्बना, रब्बना आगे तक़ब्बल मिन्ना। ऑफ को पुर कीजिए। तक़ब्बल मिन्ना, तक़ब्बल मिन्ना। तक़ब्बल, तक़ब्बल। हाँ जी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। शाबाश। आगे इन्नका अंतस समीउल अलीम। लाम नहीं हिलाना, लाम को पकड़ के रखें। समीउल अलीम। शाबाश। और इसमें तवस्सुत होता है ना, तवस्सुत भी लेके आइए लाम का, तो जब आप पूरा जबान पे लगाएंगी, जबान पूरा लगाएंगे तो तवस्सुत भी आएगा। अंतस समीउल अलीम, अंतस समीउल अलीम। आइन को तो आइन में सख्ती नहीं लाए। अलीम। समीउल वाले आइन, अंतस समीउल अलीम, अंतस समीउल अलीम। शाबाश। ज़किया आप पढ़ेंगी। व इज़ यरफ़उ, यही वाली आयत। मैंने अभी जो जो गलतियां बताई हैं उसको फोकस करते हुए पढ़िए। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. सबसे पहली जो गलती आप कर रही हैं वो ये कि आप इसको पूरा एक स्ट्रेच में उठा रही हैं। जब आपका सांस टूटने लगता है ना तो आप बेमकसद की गलतियां करते हैं, जो आपको पता भी होती हैं आप कर रहे होते हैं। पहले तो आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए और फिर पढ़िए। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. अब रुक जाइए, एक तो लाम को आपने मखरज से पढ़ना है, दूसरा मीनल का मीम जेर मी जो है ना मेनल होता है, मेनल नहीं, मीनल बैत। फिर से पढ़िए। من البيت. शाबाश। आगे
وإسماعيل ربنا تقبل منا را کو پور کیجئے. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا آگے إنك أنت السميع العليم. جلدی نہیں. انک انت السمیع العلیم. إنك أنت السميع العليم. نام تو آپ مخرج پہ نہیں لے کے جا رہی, وہی اردو جیسا پڑھی. عليم. نہیں, یہ جو لام ہے یہ ساکن والا لام. سمیع سمیع العلیم. کی سب نے پریکٹس کرنی ہے گروپ میں نا. سب نے ساکن لام کی اس والی اس آیت میں بہت سارے ساکن لام ہیں. اس میں ساکن لام کی سب نے بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے جو ہے نا آپ کے دواحق تک آپ کی زبان پھیلنی چاہیے. جب آپ اتنا پھیلا کے لام پڑھتے ہیں نا تو اتنا خوبصورت لام ادا ہوتا ہے. آپ خود سنیں, آپ مجھے سنیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سارا لام اس مخرج سے پڑھیں گے نا اتنا خوبصورت سنائی دیتا ہے. خوبصورتی آئی لام میں. یس ٹیچر. دوبارہ پڑھیں مس, دوبارہ پڑھیں پلیز, بہت اچھا لگ رہا تھا, ایک بار پھر پڑھ دیں. بس میری اذان ہو گئی. چلیں آپ لوگ ریکارڈنگ سن لیجیے گا. چلیں سبحان اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا ایک جواب, ایک میں نے آپ کو بات کہنی تھی کہ عموماً ہم جب یہ والی دعا پڑھتے ہیں یا ویسے بھی ہم جب استغفار کرتے ہیں تو ہم استغفر اللہ میں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. یہ عموماً تجوید پڑھے ہوئے لوگ بھی کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا. یہ استغفر غین ہے, استغفر. صحیح ہے, تو غین کو غین پڑھے, فا نہیں پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.